السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وأتموا الحج والعمرة للہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کیوم ولدتہ امہ، رواہ البخاری۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں، چونکہ بہت سارے حجاج کرام، ہمارے حاجی حضرات، بھائی اور ہماری بہنیں حج کے ارادے سے مکہ تشریف لا چکے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے، اور تشریف لانے والے بھی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دیکھا جاتا ہے اور پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ہمارے ان بھائیوں سے جو حج کے ارادے سے آئے ہوتے ہیں یا حج کرتے ہیں، بہت سارے اعمال ان سے رہ جاتے ہیں، یا بہت سارے اعمال حج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر نہیں پاتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھ لو۔ میرے بھائیو، حج کا عمل ہی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد بھی انہیں یاد نہیں رہ پاتا، بھول جاتا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ مختصر جو حج کا طریقہ ہے مشاہدین کے لیے رکھوں، اور ہمارے بھائی جو حج پہ جانے والے ہیں اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں، یا ہمارے وہ بھائی جن کے اقربا رشتہ دار حج کے ارادے سے سعودیہ پہنچ چکے ہوں، مکہ تشریف لا چکے ہوں، کم سے کم انہیں حج کے بارے میں صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حج اللہ تعالیٰ نے سن 9 ہجری میں اللہ نے حج کو فرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 90 سال میں یہ حج فرض ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے، 4 عمرے کیے ہیں، یہ بھی معلومات میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم سب اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا حج اور عمرہ بلکہ ہماری ساری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری عبادت کا انحصار، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے، چاہے ہماری عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا دیگر عبادات ہوں، حج یا دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت بندہ اللہ کے لیے کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل، وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس لیے ہمارا
حج کا عمل بھی، حج کے اعمال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مشاہدین کرام، حج کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 1521 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے ہمارے بہت سارے بھائی یہ ارادہ جو رکھتے ہوں کہ بھائی حج کرنے کے بعد مجھے حاجی کے نام سے پکارا جائے، حاجی فلاں حاجی فلاں، نہیں میرے بھائیو، نہیں۔ اس طرح کی شہرت کا ارادہ اور اس طرح کی سوچنا بنائے۔ حج کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، حج کے درمیان گناہوں سے بچا رہا، فسق و فجور سے بچا رہا، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستری اور مباشرت سے بھی رکا رہا، بچا رہا، تو کہتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کرنے کے بعد ایسے ہی لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ یہ حج کی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ بلکہ ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی 1777 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ہو جاتے ہیں، عمرہ کی ادائیگی سے وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ والحج المبرور، حج مبرور، حج مقبول، وہ حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو، گناہوں سے بچتے ہوئے، اس حج مبرور مقبول کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں جنت ہی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ تو آئیے میں بتاؤں، حج کے اقسام 3 ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع جس کے اندر بندہ پہلے عمرہ ادا کرتا ہے، اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو حج کی نیت کرتا ہے، حج کے لیے دوبارہ احرام پہنتا ہے اور نیت کرتا ہے، جس کے اندر قربانی بھی ہے۔ حج قران جو حج کی دوسری قسم ہے، جس میں بندہ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے، اور جب تک وہ حج کے اعمال یعنی یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو جمر عقبہ کو کنکری نہ مار لیں، بڑے پلر کو، تب تک وہ حالت احرام ہی میں رہتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ بال کٹواتا ہے۔ اس میں حج قران میں قربانی بھی ہے۔ حج افراد جس میں بندہ صرف حج کی نیت کرتا ہے، تو اس میں قربانی نہیں ہے، نہ عمرہ ہے۔ ویسے سنت ہے، بندہ طواف قدوم کرتا ہے تو طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے۔ برکیف تو میں تفصیل تھوڑی سی بتاؤں گا حج تمتع کا، چونکہ نیپال ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، یا سعودی عرب سے باہر دنیا کے مختلف ممالک سے عموماً حجاج کرام آتے ہیں تو حج تمتع ہی کرتے ہیں، پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کو حج کی نیت کرتے ہیں، حج کا احرام لگاتے ہیں۔ اچھا، تو میرے بھائیو، عمرہ حج تمتع میں سب سے پہلے بندہ عمرہ کی نیت کرتا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ میقات سے ہی نیت کرنی چاہیے، پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، نیپال سے ہو، یہ سارے کے سارے جو آتے ہیں تو جہاز میں ہی انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی میقات پہنچنے والا ہے، اور ہمارے بھائی حج پہ آنے والے یہ نیت کرتے ہیں حج کے اندر ہی۔ اور بہت سارے بھائیوں سے
بھول ہو جاتی ہے، جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد نیت کرتے، جبکہ جدہ یہ جو ہے میقات کے اندر داخل ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ پہلے ہی چونکہ انسان میقات سے آگے بڑھ کے نیت کرے گا، میقات سے تجاوز کر جائے گا تو میرے بھائیو، اور پھر جا کے نیت کرے گا تو اس پر دم آئے گا، ایک بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقیروں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک ویڈیو جس میں حج کے ارکان بیان کیے جا چکے ہیں، حج کے واجبات جو 7 ہیں وہ بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج میں حج کا طریقہ اور مختصر بیان کروں گا۔ تو میرے بھائیو، حج تمتع میں بندہ پہلے عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے، نیت کرنے کے بعد جب مکہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد مطاف میں پہنچتا ہے، طواف کی جگہ پہنچتا ہے، اور پھر طواف کرتا ہے۔ وہ عمرے کا طواف ہوتا ہے حج تمتع میں، اور مسنون ہے اگر مرد ہے تو وہ اجتباء کرے، دایاں کندھا کھلا رکھے، اور یہ جو کپڑا ہے اس طرح دائیں کندھے کے بغل کے حصے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال لے، جسے اس کیفیت کا نام اجتباء ہے، اور یہ سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، طواف کی شروعات حجر اسود سے ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ تقبیل نہ کر سکتا ہو، بوسہ نہ لے سکتا ہو حجر اسود کا، تو پھر اشارہ کرتا ہے، اور اس طرح طواف کی شروعات ہوتی ہے، اور 7 چکر لگاتے ہیں۔ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ دعا جو خاص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھتے ہیں۔ باقی طواف کے ہر چکر میں جو دعا ہو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے بھائی دیگر دعا کی کتابوں سے ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ ثابت نہیں ہے۔ جو دعا میسر ہو پڑھے، ثابت یہی ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف حجر اسود سے شروع کیا، اور پھر حجر اسود کے پاس ایک چکر پورا ہوتا ہے، اور پہلے شروعات کے 3 چکر میں رمل کیا جائے، یعنی تیز رفتار میں چلا جائے، بھیڑ نہ ہو تو۔ ویسے بھیڑ حج کے موقع پہ آپ تو جانتے ہی ہیں، رش ہی رش ہے، بھیڑ ہی بھیڑ ہے، تو یہ رمل کرنا سنت ہے، تھوڑا تیز رفتار میں چلنا، اسے رمل کہا جاتا ہے۔ اس طرح 7 چکر جب ہم پورا کر لیے تو پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ کافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ یہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر بندہ یہ 2 صورتیں نہ پڑھ کر کے کوئی اور صورت پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملنے کے بجائے حرم کے کسی حصے میں جگہ مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد مسعی آئے گا، سعی کی جگہ آئے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بندہ، ہاں ایک بات یاد رہے، طواف کے درمیان، طواف سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے بھائی کندھا کھلا رکھتے ہیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ طواف کے درمیان ہی آپ کو کندھا کھلا رکھنا ہے۔ جیسے طواف پورا ہوا، کندھا آپ ڈھک لیں گے اور اس کے بعد نماز ادا کریں گے۔ سعی کے لیے آپ آ رہے ہیں تو جب صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بی، یہ پڑھتے ہوئے آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا پڑھیں گے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس طرح میرے بھائیو یہ دعا 3 بار پڑھیں گے. اس کے علاوہ بھی جو دعائیں آپ چاہیں آپ پڑھیں. جب یہ دعا پڑھ لیے پھر آپ مروہ کی طرف جائیں گے. بیچ میں گرین لائٹ ہے، ہری بتی ہے، وہاں دوڑ لگائیں گے. اس طرح مروہ پہ پہنچ گئے تو آپ کا ایک دوڑ پورا ہوا. اور پھر مروہ کے پاس کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی دعا پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کم سے کم 3 بار. اور پھر جو بھی دعائیں ہو آپ پڑھیں گے. صفا پہ آ گئے، مروہ سے صفا آئے، آپ کا 2 چکر پورا ہوا. اس طرح 7 چکر آپ کا پورا ہوگا مروہ کے پاس. اور پھر مروہ کے بہت سارے بھائی یہاں غلطی کرتے ہیں کہ مروہ پر 7 چکر پورا کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اگر نماز کا وقت نہیں ہے پھر بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ذہن میں یہ بات ہوتی کہ چلو ہم نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیا تھا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ذہن دوڑاتے ہوئے سعی کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ثابت نہیں ہے. ہاں کوئی نماز کا وقت ہو تو پھر آپ مل لیں نماز پڑھیں، لیکن سعی کے لیے کہ 2 رکعت نماز ہے ایسی بات نہیں ہے. اس طرح سعی آپ نے مکمل کر لیا اور آپ فارغ ہو لیں. اور آخری عمل طواف کا یہ ہے کہ آپ بال کٹائیں گے. تو بال چھوٹا کر لیں چونکہ آپ کو حج بھی کرنا ہے. ابھی طواف عمرہ مکمل کیے ہیں تو آپ بال چھوٹا کر لیں. اور عورتیں ہیں جو حج پہ آئی ہیں، وہ انہوں نے عمرہ مکمل کیا ہے تو بس وہ تھوڑا بال اتنا جو ہے وہ کاٹے گی، 1 انچ گول کر کے چوٹی سے اتنا کاٹنا ہے. اس طرح میرے بھائیوں آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ حلال ہو گئے. جو کچھ آپ پر حرام تھی، جو محظورات احرام کہلاتے ہیں، حالت احرام میں جن جن چیزوں سے بچنا ہے. حالت احرام میں جیسے خوشبو لگانا ہے، سلے ہوئے کپڑے، حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانا ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے، سر نہیں ڈھانکنا ہے، بیوی سے نہیں ملنا ہے، یا اسی طریقے سے نکاح نہیں کرنا ہے، نکاح کے لیے پیغام نہیں دینا ہے، ایک دوسرے کا نکاح بھی نہیں پڑھوانا ہے. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں اور بھی بہت سارے ممنوعات احرام ہیں. حالت احرام میں جن چیزوں سے منع کیا گیا، آپ نے عمرہ مکمل کر لیا، بال کٹا لیا، وہ ساری چیزیں اب آپ کے لیے حلال ہو گئی ہیں. اچھا، اب 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کو، 8ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مسنون ہے. 8ویں تاریخ کو آپ جہاں ہیں، مکہ میں ہو، مینا میں ہو، جہاں رہائش ہو آپ کی، وہیں سے آپ حج کا احرام باندھیں گے، نیت کریں گے. اللہم لبیک حجن کہہ کر یا لبیک حجن کہہ کر آپ نیت کریں گے. میرے بھائیو جب یوم الترویہ کو 8ویں ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ نے حج کی نیت کر لی تو سنت ہے کہ آپ مینا جائیں. مینا میں جب مینا پہنچ گئے 8ویں ذی الحجہ کو تو وہاں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ٹائملی پڑھنا ہے، اپنے سمے پر وقت کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو قصر کر کے پڑھنا ہے، 2 رکعت کے پڑھنا ہے. اچھا، اس طرح مینا میں آپ نے رات گزار دیا. 8ویں ذی الحجہ کا دن گزارا، رات گزارا. صبح کو آپ وہاں سے نکل رہے ہیں 9 ذی الحجہ کو. 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کا دن کہلاتا ہے، وہاں سے آپ آ رہے ہیں عرفات پہنچ رہے ہیں. ظہر سے پہلے پہنچ جائیں. آپ عرفات میں پہنچ گئے اور وقوف عرفہ میرے بھائیو یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. تو دن میں آنے والے بھائی جو عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، یوم عرفہ کو دن میں پہنچتے ہیں، وہ مغرب تک، سورج کے ڈوبنے تک وہاں عرفہ میں ٹھہرے گا. جب عرفات میں یوم النحر کو آپ پہنچ گئے، عرفہ کے میدان میں آپ پہنچ گئے، وہاں عرفات میں پہنچ کر
آپ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا ہے قصر کے ساتھ اور جمع کے ساتھ. کیا مطلب یہ ہے جمع تقدیم کریں گے. ظہر کی نماز کے وقت ہی آپ کو عصر کی نماز پڑھنا ہے. ایک اذان دو اقامت سے پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت, اس کے بعد ہی ظہر کے فوراً بعد ہی آپ عصر کی نماز 2 رکعت قصر کر کے پڑھیں گے. تو 2 نماز کو ظہر کے وقت ہی عصر کی نماز کو پڑھ لینا, اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے. 2 نماز کو اکٹھے پڑھنا اور قصر کر کے پڑھنا. تو یہ چیز ہے. آپ نے دونوں نمازیں ادا کر لی ہے 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کا دن. تو میرے بھائیو اور یاد رہے حاجی لوگ یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھیں گے. جو لوگ حج پہ نہیں آئے ہیں وہ یوم عرفہ کو روزہ رکھیں گے. حاجی حضرات حج کرنے والے یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھیں گے. میرے بھائیو تو پھر 9 تاریخ کو آپ نے ظہر کی نماز عرفہ میں عصر کی نماز پڑھ لی. تو اب یہ وقت دعا کا وقت ہے. زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریں گے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں زیادہ وقت لگایا کرتے تھے, اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے, افضل الدعا دعا یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اور وہ دعا یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا بار بار پڑھنا. اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہوں آپ پڑھیں. بہت سارے بھائی وہاں جو پہاڑ ہے جبل رحمہ, وہاں پہنچ کر کے اونچائی پہ پہنچتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, پہاڑ پہ چڑھنا یہ نہیں ہے. آپ دعا کریں قبلے کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ دعا کریں, اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور دعا کرتے رہیں. اچھا خوب دعائیں کریں. سورج کے ڈوبنے تک آپ دعا میں اپنا وقت لگائیں, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے آپ دعائیں کریں. دعا کی قبولیت کی جگہ بھی ہے اور وقت بھی ہے. اس طرح آپ یوم عرفہ کو جب سورج ڈوب گیا تو پھر وہاں سے نکلیں گے بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے. عرفہ میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے. سورج نکلنے کے ساتھ ہی آپ کو وہاں سے نکلنا ہے, مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے. عرفہ اور منا کے بیچ میں خالی میدان ہے مزدلفہ, وہاں آپ پہنچیں گے. اور وہاں پہنچ کر کے آپ کو سب سے پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے. سب سے پہلا کام. اس طرح 2 رکعت آپ نے دونوں نمازیں پڑھ لی تو پھر آپ کو وہاں رات گزارنا ہے. ٹھیک ہے, رات گزاریں. صبح ہوئی, یہ آپ رات گزار رہے ہیں یوم النحر کی رات گزار دیے. صبح ہوئی, 10ویں ذی الحجہ ہے, بقرعید والے دن 10ویں ذی الحجہ ہے, یوم النحر قربانی والے دن. 10ویں ذی الحجہ کو آپ منا جائیں گے, مزدلفہ سے منا جائیں گے. یعنی آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ لیے. خوب جب صاف ہو گیا, سورج کے نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوں گے. وہیں پر کنکری وغیرہ, چھوٹی چھوٹی کنکری وغیرہ چن لیں, اور لوگ لیتے ہیں کنکری. تو پھر اس طرح جب آپ 10ویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے جب آپ منا روانہ ہو رہے ہیں تو منا پہنچ کر کے بہت سارے کام کرنا ہے. یوم النحر کو قربانی والے دن, بقرعید کے دن کیا کیا سب کرنا ہے میرے بھائیوں. سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا ہے 10ویں ذی الحجہ کو. وہ جو بڑا سا پیلر ہے, ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بڑا شیطان, حالانکہ اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے. یہ جمرہ عقبہ جو بڑا والا پیلر ہے, مکہ سے جب آپ منا آئیں گے تو پہلے پڑے گا, لیکن منا سے جب آپ جائیں گے تو وہ سب سے لاسٹ میں ہے. تو پھر اس طرح اس کو 7 کنکری مارنا ہے. ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے 7 کنکری مارنا ہے. اس طرح جب آپ نے کنکری مار دیا
7 कंकरी आपने जमरे अक़बा को, बस एक ही को, 10वीं ज़िलहिज्जा को सिर्फ एक ही को कंकरी मारना है, जमरे अक़बा को, बड़े वाले पिलर को कंकरी मारना है, हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर पढ़ना है। और इस तरह उसके बाद आप कुर्बानी करेंगे, जहां आपने पैसा दिया होगा आपके नाम से कुर्बानी हो जाएगी। इस तरह फिर तीसरा अमल है बाल कटाना। जड़ से बाल कटवा लें 3 बार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जो जड़ से बाल कटवाते हैं, अल्लाह के नबी ने 3 बार उनके हक में दुआएं की हैं। और जो कसर करते हैं यानी कैंची से या मशीन से बाल पूरे के पूरे साफ करते हैं, उसके लिए अल्लाह के नबी ने 1 बार दुआ की है। और हमारी माएँ और बहनें जो हज पे आई हैं, बस 1 इंच जो बाल गोल करके पीछे का हिस्सा इतना काटेगी। तो मेरे भाइयों, जब बाल भी काट लिए तो अब आपको तहल्लुल अव्वल हासिल हो गया, यानी अब आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। सब कुछ आप पर हलाल हो गया है सिवाय अपनी बीवी से मिलने के। बीवी से अब भी आप मुबाशरत या हम बिस्तरी या आपसी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये तहल्लुल अव्वल हासिल हो गया। अच्छा, अब आप सिले हुए कपड़े पहन लें, लेकिन याद रहे सिले हुए कपड़े पहन लें, खुशबू लगाएं और फिर हज का तवाफ के लिए आप मक्का जाएंगे, जिसे तवाफ इफाजा या तवाफ जियारत भी कहा जाता है। हज का तवाफ करने के लिए आप जाएंगे। इस तवाफ को आप ताखीर भी कर सकते हैं। यौमुन नहर को अगर किसी शख्स ने बकरीद वाले दिन नहीं कर सका, 10वीं ज़िलहिज्जा को तवाफ इफाजा हज वाला तवाफ नहीं कर सका, तो 11 को करे, उसमें ताखीर भी बंदा कर सकता है। लेकिन बेहतर है कि 10वीं ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर को कुर्बानी वाले दिन ही बंदा जो है 10वीं ज़िलहिज्जा को तवाफ के लिए जाए। तवाफ आपने कर लिया, उसमें एहराम के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आप सिले हुए कपड़े पहन लिया। अगर कोई शख्स एहराम के कपड़े ही में जा रहा है कि चलो बाद में पहन लेंगे, तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि अब आप हलाल हो चुके हैं। गए आप तवाफ के लिए, तवाफ आपने तवाफ इफाजा भी कर लिया, हज का तवाफ कर लिया, और फिर सफा मरवा की साई भी कर लिया आपने, और फिर आप वापस आ गए जहां आपकी रिहाइश है, वहां पहुंच गए। अब आपको तहल्लुल सानी हासिल हो गया, सब कुछ आपके लिए हलाल हो गया। जब आपने हज का तवाफ और सफा मरवा की साई कर लिया, तो सब कुछ जो कुछ आप पर हराम था, जो सारी चीजें हराम थी, अब हलाल हो गई। यानी यहां तक कि आपकी बीवी भी आप पर हलाल हो गई। आप उससे अपनी इज़्दिवाजी ताल्लुकात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपसे कायम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब मिना में रात गुजारना है। 11 ज़िलहिज्जा 10 ज़िलहिज्जा का अमल खत्म हो गया, वक्त पर हम नमाज पढ़ते रहेंगे। मिना में रात गुजारेंगे। 11वीं की रात, 12वीं की रात, 13वीं की रात मिना में गुजारना है, जिसे हम कहते हैं अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक की रात गुजारना है मिना में। 11वीं की रात, 12वीं की रात और 13वीं की रात मिना में। अब 11वीं तारीख हो गई, 11 ज़िलहिज्जा। 11वां ज़िलहिज्जा की 11 तारीख है। अब क्या सब काम करना है आपको? 11 ज़िलहिज्जा को आप, चूंकि आपने रात गुजारा है, बकरीद वाला दिन गुजर गया, 10वीं तारीख गुजर गई, रात आप कहां गुजार रहे हैं? वो रात मिना में। सुबह हुई, उसके बाद जोहर का वक्त हुआ, ज़वाल आफ्ताब के बाद कंकरी मारने के लिए आप जाएंगे जमरात के पास। तो कौन कौन कंकरी मारेंगे? तरतीब के साथ 11 ज़िलहिज्जा को तीनों को कंकरी मारना है। पहले को, छोटे वाले को पहले,
اس کے بعد بیچ والے کو، اس کے بعد بڑے والے کو. چھوٹے پیلر کو، جمرہ صغرا کو، چھوٹے پیلر کو آپ کنکری ماریں گے، 7 کنکری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر کچھ ہٹ جائیں گے اور دعا کریں گے، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کریں گے. اس طرح بیچ والے پیلر کو بھی 7 کنکری ماریں گے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر. یاد رہے کنکری مارتے ہوئے، کنکری جب آپ مار رہے ہیں اور پیلر سے لگ کر باہر گر گیا تو وہ اس کنکری کا اعتبار نہیں ہوگا، کنکری اس حوض میں گرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ غصے میں آ کر کے یہ شیطان ہے جوتے چپل لگاتے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. چھوٹے کنکر آپ ماریں، 7 کنکر ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے. اور دوسرے پیلر کو بھی مارنے کے بعد، دوسرے جمرہ کو بھی مارنے کے بعد آپ کچھ ہٹ جائیں اور دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر. جب بڑا پیلر رہ گیا جمرہ عقبہ، اس کو 7 کنکری مار دیں اور پھر آپ کو دعا نہیں کرنا ہے، دعا صرف چھوٹے والے کو اور مجھلے والے کے پاس ہی دعا کرنا ہے. اس طرح آپ نے تینوں کنکر کو زوال آفتاب کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد آپ نے کنکری مارنا ہے. کنکری مارنے سے جب آپ فارغ ہو گئے پھر آپ منی آئیں گے، وہاں ہر نماز کو وقت پر پڑھیں گے، رات گزاریں گے. کل ہو کے 12ویں ذی الحجہ کو پھر ظہر کے وقت یعنی زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد آپ کنکری مارنے کے لیے جائیں گے. ویسے ہی کنکری ماریں گے جس طرح آپ نے 11 ذی الحجہ کو کنکری مارا تھا. پہلے چھوٹے کو ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر 7 کنکریاں لگانا ہے، مارنا ہے. اور ضروری نہیں کہ اسی پہ یہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اصل کیا ہے، حوض کے اندر گرنا چاہیے. تو کنکری آپ نے مار دیا اس پیلر کو، اور 7 کنکری چھوٹے کو بھی مار دیا، مجھلے کو بھی مار دیا، بڑے کو بھی مار دیا 12ویں ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کے 12 تاریخ کو. اور کنکری سے جب آپ فارغ ہو گئے، رمی جمرات سے فارغ ہو گئے، تو میرے بھائیو اب آپ کو کہتے ہیں کہ 11ویں کی رات، 11ویں رات، 12ویں رات گزار دیا. 11 ذی الحجہ کو بھی آپ نے کنکری مارا تینوں کو، 12 ذی الحجہ کو بھی کنکری مار دیا. اب اگر کوئی شخص واپس آنا چاہے، منا سے لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 دن میں ہی جلدی کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کے اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ باہر سے حاجی لوگ جو آئے ہوتے ہیں، نیپال، انڈیا، پاکستان، دنیا کے کونے کونے سے، تو وہ مینا میں رات گزارتے ہیں، یہاں تک کہ 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری مار کے نکلتے ہیں. میرے بھائیوں، تو 12 ذی الحجہ کو عام طور سے سعودی سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 12 ذی الحجہ کو ہی کنکری مار کر کے دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو بھی مارا کنکری تینوں کو، 12 ذی الحجہ کو کنکری مارا اور نکل جاتے ہیں. تو جو شخص ایسا کرنا چاہے تو منا سے اس کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے نکلنا پڑے گا 12 ذی الحجہ کو. اور اس کے بعد آخری عمل کیا ہے میرے بھائیوں؟ آخری عمل، اگر کوئی شخص مکہ چھوڑنا چاہے کہ اب ریاض کے لیے واپسی ہے، یا اور بھی جو لوگ انڈیا، پاکستان یا اور بھی دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، اب اس کے لیے آخری کام حج کا ہے طواف وداع. طواف وداع ہے، آخری طواف ہے جو مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ آخری طواف کرنا ہے. اس میں سعی نہیں، صرف آخری طواف کرنا ہے. وہ طواف کر کے اور بندہ اپنے ملک کے لیے واپس ہوگا. ہاں، عورت اگر حائضہ ہو گئی، ماہواری کا خون آ گیا اسے، یا بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کا طواف وداع رہ رہا ہے، سارے لوگ قافلہ میں جتنے لوگ سفر میں آئے ہوئے ہیں سب لوگ تیار ہیں جانے کے لیے، اپنے ملک واپسی کے لیے، اور ادھر عورتوں کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا ہے، خون آ رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ ایسے اس صورت میں
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان عورتوں کے لیے معاف ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کے لیے تخفیف کی گئی ہے، بغیر طواف وداع کے وہ سفر کر سکتی ہے، حج اس کا پورا ہوگا، حج اس کا پورا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ حالت نجاست میں ہے اس لیے اس پر طواف وداع نہیں ہے، بغیر طواف کیے ہوئے وہ سفر کرے گی، حج اس کا مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیو، تو یہ مختصر حج کا بیان ہوا ہے، حج کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج کے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں سے گزارش ہے ضرور اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں کے لیے شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائیوں کو حج کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔